بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. اس پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایران نے جو تجاویز دی ہیں نئی، اگرچہ وہ پبلک نہیں کی گئیں، لیکن یہاں لوگ امریکی اخباروں میں ان پر بات چیت ہوئی ہے اور ان کو کچھ بتایا گیا ہے آف دا ریکارڈ، تو اس لیے انہوں نے خبر دی بھی ہے. جو خبر جو ہے وہ باقی سب دنیا میں بھی آ چکی ہے. وہ یہ کہ ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ نئی تجویز آئی ہے، اور یہ اسی وقت آئی ہے جب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی پہلے پاکستان آئے ہیں، تجویز دی ہے، انہوں نے شاید اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر وہ عمان گئے ہیں، عمان سے پھر واپس آئے ہیں، پھر دوبارہ کچھ وہاں بات چیت ہوئی ہے، پھر دوبارہ امریکہ کے پاس وہ تجاویز آئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کا بحیثیت ایک ثالث کے کردار جو ہے وہ مسلسل ایکٹیو ہے اور چل رہا ہے. دونوں ممالک کا پاکستان پر مکمل اعتماد ہے. جو باتیں آپ کو ادھر ادھر سے ملتی ہیں ان پہ یقین نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو خبر چاہیے تو آپ ایران کے پریزیڈنٹ پہ، ایران کے وزیر خارجہ پہ، ایران کی جو سپیکر ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں، وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اس کے بعد ایران کی خبر رسانی ایجنسیز ہیں، تسنیم ہے، ایرنا ہے، ایرانی نیوز ایجنسی ہے، وہ ہیں. ان پہ ایران کا نقطہ نظر آپ کو آفیشیل نقطہ نظر اس میں ملے گا. باقی وہ جو آپ کو ملتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ جس پہ نہ کسی کا نام ہے اور نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کا نام ہے، نہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کا عہدہ کیا ہے ایران میں کوئی، وہ جو خبریں اڑاتے ہیں اس پہ یقین مت کریں آپ. ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. وہ جہاں سے اڑائی جاتی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. وہ جو لوگ جو پاکستان میں ہیں، کچھ باہر ہیں پاکستانی، اور ہندوستان کا تو سب کو پتہ ہی ہے، وہ ان کی مسلسل کوشش ہے کہ پاکستان کو اس میں مسلسل ناکامی ہو اور پاکستان کا نام بدنام ہو. امریکہ اور ایران کے درمیان صلح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جنگ بند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بلاکیڈ ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا پاکستان کے کردار سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. پاکستان نے اپنا جو کردار ادا کیا ہے اس نے اسٹیبلش کر دیا ہے پاکستان کو کہ وہ پرامن چاہتا ہے اس جنگ کا خاتمہ، اور یہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے جو حالات ہیں وہ واپس نارمل ہو جائیں، اور ایران کے جو سارے مسائل ہیں وہ دونوں کی باہمی رضامندی سے حل ہو جائیں. کسی ایک کی رضامندی پہ نہیں، دونوں کی رضامندی سے حل ہو جائیں. اب ایران کی جو پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ جو ناکہ بندی ہے ایران بھی ختم کر دے اور امریکہ بھی ختم کر دے. اور اس پر صدر ٹرمپ نے اپنی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس سے مشاورت کی ہے. ان کا جواب ہمیں تک تو نہیں پہنچا اب تک، لیکن یہ کہ پاکستان کو شاید ایک آدھ دن میں وہ پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ ایران کو پہنچایا جائے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو ان کی تجویز آئی ہے ایران کی وہ بہتر ہے، لیکن ابھی بھی کچھ اس میں کمی ہے. صورتحال یہ ہے اس وقت کہ ایران پہ جب حملہ کیا گیا تو اسرائیل اور امریکہ کا پلہ بہت بھاری تھا، اور انہوں نے بہت چڑھ کر اور بہت زبردست طریقے سے ایران پر حملہ کیا اور ایران کو بالکل پریشان کر دیا اور بہت ایران کا نقصان بھی کیا. خیال یہ تھا کہ یہ 48 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ ان کی قیادت کو مار دیا جائے گا، ختم کر دیا گا، جو کر دی گئی، اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہاں نئی حکومت آ جائے گی، عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. ایران آج تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ایران اب تک اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے اور اب تک وہ لڑائی جاری ہے. اگرچہ فائرنگ نہیں ہو رہی، جنگ بندی ہے، لیکن بات وہیں کی وہیں ہے جہاں پر کہ 3 مہینے، جہاں کہ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے سے پہلے تھی. تو یہ بھی ایران کے لیے بہت کامیابی ہے کہ وہ کولیپس نہیں ہوا اور وہ جنگ میں ابھی تک قائم ہے. اس جنگ میں ابھی تک کسی کو یہ کہنا کہ فتح ہوگی یا شکست ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. دونوں اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہیں اب تک، اور دونوں امریکہ اور اسرائیل کے جو مقاصد تھے ایران کو کہ ایران کی حکومت کولیپس ہو جائے گی، اسٹیٹ جو ہے وہ گر جائے گی، وہ نہیں ہوا. ایران کا جو مقصد تھا وہ اپنا ہرمز بند کرنے سے وہ یہ تھا کہ ہم ساری دنیا میں جب یہ تیل کی کمی ہوگی، گیس کی کمی ہوگی، تو ساری دنیا جو ہے وہ شور مچائے گی اور امریکہ جو ہے وہ ہماری بات مان لے گا. امریکہ نے الٹا کیا کہ جو ایران کی تجارت ہوتی وہی بند کر دی. اب ایران کی تجارت بند ہونے سے ایران کو $500 ملین روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. ایران کو خوراک اور ادویات منگانے میں بھی اب دقت ہو رہی ہے، اس لیے پاکستان کو سے ذریعے ان کو راہداری دی گئی ہے. تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ
اسٹرانگر پوزیشن میں ہے اس ناکہ بندی کی وجہ سے۔ ایران اب یہ کہہ رہے ہیں، ایران کی تجویز یہ ہے کہ ناکہ بندی کھول دی جائے، ہم بھی کھول دیتے ہیں، آپ بھی کھول دیں، تاکہ پوری دنیا کو جو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اخلاقی طور پر یہ بات درست ہے، لیکن فوجی طور پر اور اسٹریٹجیکلی یہ بات امریکہ کو شاید سوٹ نہ کرے، جب تک کہ اس کے ساتھ کچھ اور لنک نہ کیا جائے۔ وہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ناکہ بندی کھول دیں، آپ بھی کھول دیں، ہم بھی کھول دیتے ہیں، تاکہ دنیا کو تیل گیس مہیا ہونا شروع ہو جائے، اور جو نیوکلیر کا مسئلہ ہے وہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس پہ شاید امریکہ اتفاق نہ کرے، نیوکلیر کے بارے میں کچھ وہ ڈیولپمنٹ، کچھ پروگریس وہ چاہیں گے۔ عراقی جو روس گئے ہیں اس میں شاید یہ مسئلہ وہاں پہ ڈسکس ہوا ہو، کیونکہ پہلے بھی جب جے سی پی او ہوا تھا 2015 میں، تو اس وقت بھی جو ان کا افزودہ یورینیم تھا وہ روس کی تحویل میں دے دیا گیا تھا، اور باقی جو سارا کچھ تھا ایران کے اندر وہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے IAEA، اس کے نگرانی میں تھا، تو اس پر وہ اب بھی وہ اتفاق کر سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس معاہدے کو 2018 میں ختم کر دیا تھا، تو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس سے بہتر معاہدہ کیا جائے نیوکلیر پہ۔ اس سے بہتر کا معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ایران 20 سال تک جو ہے وہ زیرو انریچمنٹ ہو، کوئی انریچمنٹ نہ کرے، جو یورینیم انہوں نے انریچ کیا ہوا ہے 60% تک، وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس پر بات چل رہی ہے، اب کیسے ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ پوزیشن ہے، اور امریکہ اس کو اپنی طرف اور لانا چاہے گا۔ ایران کے لیے صورتحال یہ ہے کہ اگر پاکستان سے جو راہداری اس کو ملی ہے، ادھر کیسپین سی کے ذریعے بھی وہ تجارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، روس سے آذربائیجان کے ذریعے بھی کچھ وہ ان کو کچھ تجارت ان کو مل رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر وہ فوجی حملہ کو ناکام بنا سکتے ہیں، اس حد تک کہ وہ اس مقابلے میں ابھی تک قائم ہے، اور یہ جو بلاکیڈ ہے اس کو بھی اگر وہ سسٹین کر سکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کھڑے رہ سکتے ہیں 1 مہینہ تک، تو پھر ایران کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ریلیف دیا جائے، اور شاید اگر دور اندیشی کی بات کی جائے تو امریکہ شاید اس کو ایکسیپٹ کر لے، لیکن ان معاملات میں دور اندیشی اور یہ اس قسم کے معاملات کم ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو ہے نا وہ کوشش زیادہ ہوتی ہے، اپنی بات منانے کی کوشش زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا، میں پہلے ہی بار بار کہہ چکا ہوں کہ امریکہ اور ایران دونوں جو ہیں وہ اپنے جو ڈومیسٹک آڈینس ہیں، جو عوام ہیں اپنے، ان کے ہاں ہوسٹیج ہیں، ان کو کیا دکھائیں گے، اس لیے دونوں کو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کو کچھ ایسا دیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے عوام کے سامنے سرخرو کر سکے۔ یہ کیونکہ شکست آپ نہیں دے سکے، نہ ایران امریکہ کو شکست دے سکا، امریکہ ایران کو شکست نہیں دے سکا، تو اب آپ کو ایسا حل ڈھونڈنا ہے اس مسئلے کا کہ جس سے دونوں جو ہیں وہ اپنا جو ہے جسے فیس سیونگ کہتے ہیں کہ وہ ان کی ہو جائے، اور عوام کے سامنے وہ سرخرو ہو کے پیش ہو سکیں۔ یہ کام مشکل ہے، لیکن پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ اس سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ نکل آئے گا۔ اور پلیز میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ ان افواہوں پہ اور ان جو ہے منفی باتوں پہ مت جائیے جو آپ کو غیر سنجیدہ اور ان اتھینٹک ذرائع سے ملتے ہیں۔ ایران کا موقف اگر جاننا ہے تو ایران کے وزیر خارجہ کا، ایران کے صدر کا، ایران کے اسپیکر کا، ایرنا نیوز ایجنسی کا اور تسنیم ایجنسی ہے، ان سے جانیے۔ پاکستان کا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے، پاکستان کا فارن آفس ہے، ان سے پتہ چل جاتا ہے، پاکستان کے اخباروں سے پتہ چلتا ہے۔ نیوز ایجنسی جو ہیں امریکہ میں جو ہے جو کچھ اخبارات میں آتا ہے، پریزیڈنٹ کہتے ہیں، وہ آپ سن لیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ نیوز ایجنسیز جو ہیں ان سے سنیے۔ وہ لوگ جو جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اور وہ کسی بات کو جو ہے کسی سورس سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، ان کی بات پہ مت جائیے۔ وہ ایک دم جو ہے بس وہ ایک سازش بنانے کے لیے، اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ ابھی جب یہ پریزیڈنٹ پہ حملہ ہوا ہے، ایک دم لوگوں نے ایسی کانسپریسی تھیوری جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ ایک دم ان کی جو ریٹنگ بڑھی ہے، اور وہ لاکھوں کے حساب سے اس کو لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، ان ویڈیوز کو، اور ان کو لائک بھی کیا ہے، ان پہ کمنٹ بھی کیا ہے، اور کہا انہیں یہ کہ جناب یہ بڑی سازش ہوگی، ہم اس میں جانا نہیں چاہ رہا، پھر وہ بات مختلف ہو جائے گی۔ تو پلیز آپ اتھینٹک نیوز کی طرف جائیں۔ اگر خبر ہے تو اس کا سورس ہونا چاہیے،
خبر ہے تو اس کا سورس ہونا چاہیے کہ خبر کس نے دی ہے. اگر وہ تبصرہ ہے تو پھر اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. میں ایک بات کا تجزیہ کرتا ہوں، انالیسس کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، تو میں اپنی دلیل دیتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ خبر ہے، یہ واقعہ ایسے ہوا ہے، تو اس کے لیے مجھے سورس دینا ہوگا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایسے ہوا ہے اور فلاں نے کہا ہے، تو پھر وہ بات بنتی ہے. یہ ساری باتیں ہمارے ہاں ہمارے لٹریچر میں موجود ہیں، حدیث کے لٹریچر میں اور فقہ کے لٹریچر میں یہ باتیں ہمارے یہاں موجود ہیں. اس کے بعد جب کوئی بات آپ کے پاس کوئی بات لے کر آئے تو آپ اس کی تحقیق کریں. یہ نہیں کہ اس نے جو کہہ دیا اس کو فوراً مان لیا. تو بہت شکریہ، بات ذرا لمبی ہو گئی. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے باتوں پہ کوئی اعتراض ہو وہ دیجئے، کوئی کمنٹ کیجئے، اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی صورت تجویز ہو وہ دیجئے. بہت شکریہ، خدا حافظ.